بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبشرات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، برادران اسلام اور عزیز مکرم محترمہ میری ماں و بہنوں، اللہ پاک کی ذات نے جتنی بھی آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا وہ سارے کے ساری آسمانی کتابوں کا نزول رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہوا۔ تو رمضان یہ بڑا بابرکت، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات 70 گنا تک ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ مہینہ کتابوں کے نزول کی وجہ سے اور زیادہ برکت والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ پاک نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہی قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے رمضان کی 3 تاریخ کو نازل فرمائے، تورات رمضان کی 6 تاریخ کو نازل فرمایا، انجیل رمضان کی 13ویں تاریخ کے اندر نازل فرمایا، زبور رمضان کی 18ویں تاریخ کے اندر نازل فرمایا، اور قرآن مجید کا نزول 24ویں تاریخ میں نازل فرمایا۔ تو کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر 4 بڑی آسمانی کتابیں جن کو منزل من اللہ کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری کتابوں کا نزول اللہ پاک کی ذات نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں اسی مبارک مہینے کے اندر نازل فرمائی، اور قرآن کریم بھی اسی مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ اس لیے اس مہینے کو کلام اللہ شریف سے خاص مناسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت ماحول کے اندر ہر ایک مسلمان رات دن تلاوت کلام پاک کے اندر منہمک نظر آتا ہے۔ صبح بھی تلاوت قرآن مجید، دوپہر کو بھی تلاوت قرآن مجید، شام کو بھی تلاوت قرآن مجید، تراویح کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت، دن کے اندر، رات کے اندر، ہر گھڑی کے اندر تلاوت قرآن مجید۔ اور الحمدللہ صرف رمضان کے مہینے میں پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے شاید سال بھر میں اتنا کل ملا کر بھی نہ پڑھا جاتا، یعنی ایک مہینے کا تلاوت قرآن مجید پورے سال کی تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور تمام اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ دل کی صفائی، ایمانی کیفیت کے اندر زیادتی اور انسان میں استقامت کی صفات پیدا کرنے میں سب سے زیادہ پر اثر اور اہم ترین عمل کو تلاوت قرآن مجید کا ہے۔ اس لیے وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کی زندگی میں تلاوت میں اشتغال سب سے زیادہ نظر آتا ہے، اور فطری طور پر رمضان مبارک آتے ہی یہ شوق روز افزوں ہو جاتا ہے۔ حفاظ کرام قراء حضرات سارے تلاوت قرآن مجید کے اندر منہمک نظر آتے ہیں، دن کو بھی تلاوت، رات کو بھی تلاوت قرآن مجید۔ یہ مہینہ میرے عزیزوں بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بہت سارے نعمتیں، بہت سارے انعامات ہمیں میسر فرمائے۔ تو ان میں سے سب سے بڑا انعام جو نصیب ہوا وہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ ایسی کتاب کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی، اور وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ باقی آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کا خود محافظ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں اور بہنوں، اس رمضان مبارک کی قدر کر لیں۔
اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہمیں قدر کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.